اللہ رب العزت نے انسان کو جہاں پیدا کیا ہے وہاں اس کی بہت سی ضروریات بھی بنائی ہیں۔ کچھ ضروریات نہایت اہم ہیں اور کچھ ضروریات جن کا پورا ہو جانا یا نہ پورا ہونا زیادہ معنی نہیں رکھتا۔ ان ضروریات میں سے ایک ضرورت جو ہر انسان کی ہے وہ ہے اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار اور خاص طور پہ اس کے دوست احباب۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ ان کے بغیر انسان اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے انسان کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہمیں زندگی گزارنے کے ہر طرح کے اصول بتائے، سکھائے، سمجھائے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا، بول کے بھی بتایا، احکامات جاری کیے، سب کچھ ہوا۔ حتیٰ کہ ہر چیز، ہر مسئلہ جو ہمیں پیش آ سکتا تھا قیامت تک، وہ اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اشارتاً، کنایتاً، واضح طور پہ ہمیں کر کے دکھا دیا یا بتلا دیا۔ یہ دوست کس طرح کے ہونے چاہیے اور دوستیاں کس طرح کی ہونی چاہیے، یہ بھی قرآن اور حدیث ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ تمہارے ارد گرد جو تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے۔ کیوں وضاحت کی شریعت نے کہ انسان اپنے دوستوں کی وجہ سے ہی پہچانا جاتا ہے، اور اس کے اوپر رنگ بھی انہی کا ہوتا ہے جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کی عادتیں، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کا انداز، دور اتوار اور سٹائل، پہناوا، بہت کچھ، وہ سارا کچھ اس کا ویسا ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ اس کی یاری دوستی ہے، جن کو وہ اپنی زندگی کی مجبوری، ضروری، سب کچھ وہ سمجھتا ہے، ان کے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ تو آج ہم دوست کیسے ہونے چاہیے اور قرآن اور حدیث نے اس کے کیا اصول بتائے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے کہ موجودہ دور میں کیا دوست بنانے کا اصول بن چکا ہے اور شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ خاص طور پہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سورۃ کہف کی آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو، تمہارے دوست ایسے ہوں، ان کے ساتھ چمٹ کے رہو۔ بس پھر کا معنی اگر ہم آگے جا کے بھی کریں، اس کا مطلب یہ کہ زبردستی اگر آپ کا دل نہیں بھی چاہتا، بس پھر صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہو۔ نفس کا اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لو، ان کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ کون لوگ؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح شام رب کو یاد کرتے ہیں۔ یہ دوستی کا معیار ہے کہ تمہارا دوست کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ جو رب سے ڈرتا ہے۔ تمہارا دوست وہ ہے جو فجر پہ اٹھتا ہے،
تمہارا دوست وہ ہونا چاہیے جو ظہر کے وقت اپنی دکان، اپنی پڑھائی، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور ظہر کے وقت اپنی جاب سب کچھ چھوڑ کے لبیک کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ تمہارا دوست ہونا چاہیے۔ بس پھر نفسہ کا ان لوگوں کے ساتھ چمٹے رہو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام جن کو رب یاد رہتا ہے۔ دوسری ان کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ یریدون وجہہ، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کو یاد نہیں کرتے، یریدون وجہہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا میں رہوں، میں وہ عمل کروں جس سے میرا رب خوش ہو، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے صبح دوپہر شام کا کھانا دیا ہے، جس نے مجھے امن دیا ہے، جس نے مجھے سکون دیا ہے، جس نے مجھے اولاد دی ہے، میں اس کو خوش کروں، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ جس کی زندگی کا مقصد یہ ہے وہ میرا دوست ہونا چاہیے۔ کیا نشانی؟ صبح شام رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رضا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے علاوہ تمہاری آنکھیں ادھر ادھر جائیں ہی نہ، کوئی اور دوست نہ تلاش کرتے پھریں جن کے ماڈل خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جن کے ہیروز ہوں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آنکھیں پھیرنی نہیں ہیں، ان کے علاوہ تمہاری نظر کہیں نہ جائے۔ یہاں تک ہمیں دوست اچھے بنانے کی تلقین کی گئی۔ ترید زینت الحیات الدنیا، پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ دوستوں کی نشانیاں بتانے کے بعد تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی وہ جو جم و جلال ہے، دنیا کی جو شوکت ہے، دنیا کے جو بینک بیلنس کوٹھی والے دوست ہیں، تم انہیں چاہتے ہو، تم انہیں چاہتے ہو کہ جن کو اردو بھی صحیح بولنا آتی ہے۔ آج کل ہمارا مسئلہ ہے کہ جو انگریزی نہیں بول سکتا وہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ جس نے قرآن کی حفظ کیا ہے کہ وہ عالم، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جس نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی یہ وہ پڑھی ہے، کیا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ ہمارا معیار یہ ہے کہ میرا دوست وہ ہو جو اپنے 4 اردو کے جملوں میں 18 لفظ انگلش کے بولے، وہ میرا دوست ہے۔ اور صرف یہ نہیں، انگلش بے شک 1000 بولے، اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، اس کا اچھا بینک بیلنس ہونا چاہیے، اس کا نہیں۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے دوست بنانے ہیں، بے شک گاڑی بینک بیلنس والے بناؤ، بے شک جو مرضی بناؤ، لیکن ان کی خصلت یہ ہونی چاہیے کہ وہ صبح شام رب کو یاد کرنے والے ہوں، اور ان کی زندگی کا مقصد اپنے کروڑوں اربوں روپوں کے ساتھ بھی ان کی زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی خوبصورتیاں دیکھتے ہو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ایک تو مسئلہ ہے کہ ہم دنیا کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس پہ دوستیاں لگاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے پیچھے بھی نہیں چلنا۔ وَلَا تُطِعْ، اس بندے کے پیچھے واضح کر دیا، پہلے بتایا کہ اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے، پھر بتایا کہ ان سے بچنا ہے۔ وَلَا تُطِعْ، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل ہماری یاد سے پھرا رہتا ہے، جس کے دل میں ہماری یاد آتی نہیں ہے، جس کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتا ہے لیکن وہ مسجد نہیں آتا، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ میرے کیسے دوست ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور مسجد سے اذان کی آواز آ گئی ہے،
اور میں نے ان کو کہا بھی ہے کہ بھائیوں دوستوں اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ان میں سے کسی کا بہانہ ہے کہ میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، کسی کا بہانہ ہے کہ بس میں دوسری مسجد میں پڑھ لوں گا جا کے، کسی کا بہانہ ہے کہ یار میرا کوئی مسئلہ ہے میں آتا ہوں، کسی کا بہانہ ہے یا میرے لیے دعا کرنا میں پڑھوں گا۔ نماز تو کسی صورت میں معاف نہیں تھی۔ اور میں نے ایسے دوست بنائے ہوئے ہیں جو مجھے کیفے پہ لے کے جانے کے لیے رات 2 بجے بھی تیار ہیں، جو میری لڑائی لڑنے کے لیے رات 3 بجے بھی پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو میں انہی دوستوں سے بھاگوں گا میں جو میرے لیے یہاں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جب انہی دوستوں کے ساتھ جو ہم نے معیار سیٹ کر لیا ہے، جب ہم انہی دوستوں کے ساتھ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے رب کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن جس بندے نے دوستیاں لگانے میں دوست صحیح چنے نہیں ہوں گے، اس نے زیادتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فرامین نہیں مانے ہوں گے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس دن اپنے ہاتھوں کو نوچے گا، کاٹے گا، اپنی انگلیاں کھا جائے گا، وہ غصے کی وجہ سے، دکھ افسوس کی وجہ سے اپنی انگلیاں کھا جائے گا۔ کیوں؟ ساتھ کہہ رہا ہوگا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، یقول کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش اس وقت کاش کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا، ان کے راستے پہ چل پڑتا، میں نے وہ باتیں مانی ہوتی جو مجھے بتائی گئی تھی، جو مجھے سمجھائی گئی تھی، جو مولوی صاحب نے گاڑی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بتا کے ان کا تھک گئے تھے، وہ میں نے نہیں بات مانی تھی ان کی، اور اس دن وہ اپنے ہاتھ کھا رہا ہوگا، اپنے آپ کو کاٹ رہا ہوگا کہ کاش میں نے نہ کیا ہوتا ہے، میں نے وہ مولوی صاحب کی اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی، میں نے یہ راستہ چنا ہوتا۔ اور کیا کہہ رہا ہوگا ساتھ؟ یا ویلتا، پھر کہے گا کاش، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پھر کہے گا کاش لیتنی لم اتخذ، کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کہہ رہا ہوگا میں نے عابد کو، میں نے نصر اللہ کو، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، شاید وہ دوست قریب کہیں کھڑے ہو اور وہ بندہ اس سے بھاگ رہا ہوگا، وہی دوست جو کسی چھوٹی سی ٹریٹ دینے پہ ہزاروں کے بل میرے لیے قربان کر دیتے تھے، وہ دوست جن کے لیے مجھے بڑے بڑے ہوٹلوں سے کھانا کھلانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ دوست جو جان نچھاور کرتے تھے میرے اوپر، کیا کہوں گا قیامت والے دن؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا، آج تو پھنسوا دیا انہوں نے مجھے۔ جب اصل عدالت کرنی ہے، جب اصل فیصلے ہونے ہیں، اس دن پچھتاوا ہو۔ کاش کہنا ویسے دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن قیامت والے دن تو بالکل ہی مفید نہیں ہوگا، اور اس دن ہم ان دوستوں کی وجہ سے اپنے ہاتھ کھا رہے ہیں جنہوں نے ہمیں نہ کبھی نماز کی تلقین کی، نہ انہوں نے کبھی یہ پوچھا کہ یار تم کوئی روزہ بھی رکھتے ہو، تم کوئی ذکر اذکار کرتے ہو، تمہارے معاملات کیسے ہیں، تم جو لفظ بولتے ہو، جو تم جملے بولتے ہو، جو تم گپ شپ کرتے ہو۔ ہماری گپ شپ بھی ایسی ہے ہمارے دوستوں کے درمیان کہ الامان ایک شریف آدمی ہمارے آپس کے جو دوستوں کی گپ شپ ہوتی وہ سن نہیں سکتا، 8-10 جملے بولیں گے، اس میں 20-25 گالیاں ہوں گی، ایسے دوست ہمارے، اور وہ ایسی روٹین میں وہ گالیاں ہوتی ہیں کہ ہم ایک شریف آدمی اس کا سوچ تک نہیں سکتا۔ اور انہی دوستوں کی وجہ سے قیامت کے دن
بندہ اپنے ہاتھوں کو کھائے گا، کہے گا کہ آج پھنسوا دیا انہوں نے مجھے، کاش میں نے آج کے دن کی تیاری کرنے کے لیے دوست اچھے بنائے ہوتے۔ لقد اضلنی، وجہ کیا بتائے گا کیوں میں نے دوستی نہ لگائی ہوتی؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مسئلہ کیا تھا کیوں میں دوستی نہ لگاتا ان کے ساتھ؟ لقد اضلنی، انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا، انہوں نے مجھے بھٹکا دیا، انہوں نے مجھے پھیر دیا، انہوں نے مجھے متوجہ نہیں ہونے دیا، جو بھی کہہ لیں۔ لقد اضلنی عن الذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے، معاملات سے انہوں نے مجھے دور رکھے رکھا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، انہوں نے اس نصیحت سے بھی مجھے دور رکھا جو میرے پاس آ رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے گمراہ کرنے والے ہم سمجھتے ہیں صرف شیطان ہوتے ہیں، صرف ہمارے دوست ہمیں گمراہ نہیں کرتے، صرف شیطان ہمیں گمراہ نہیں کرتا۔ آپ سب کو قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس یاد ہوگی، اور اس سورت کی آخری آیت، قرآن مجید کی آخری آیت کیا ہے؟ اس میں کیا لفظ ہے؟ من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یا اللہ پیچھے آیتیں ہیں، میں فلاں سے فلاں مانگتا ہوں، فلاں سے فلاں مانگتا ہوں، فلاں سے فلاں مانگتا ہوں، آخر میں دو آیتیں ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، اسے فلاں مانگتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ صرف جن ہمیں گمراہ نہیں کرتے، صرف شیطان ہمیں گمراہ نہیں کرتے، ہمارے دوست انسان بھی ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایک بندے کی ایک بچہ جوان ہوا، اس کے منہ پہ داڑھی نکلنے لگی، دوست کہنے لگے یار تیرے منہ پہ داڑھی چنگی نہیں لگتی، کٹوا دی۔ اس نے گمراہ کیا، شیطان نے تو گمراہ کرتا بھی تو پتہ نہیں چلنا تھا، ذہن پہ بات ڈالی تھی، ختم کر دی۔ دوست تو پیچھے پڑ گئے، یار تیرے سونے تو فلاں جگہ کہنے جائے گا، تو فلاں جگہ کہنے جائے گا، وہ فلاں جگہ آپ کے ذہن میں بہت ساری آ رہی ہوگی، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ دوست گمراہ کرتے ہیں انسان کو، اور انہی دوستوں کی وجہ سے قیامت والے دن میں پھر اپنے آپ کو کوسوں گا، اپنے آپ کو کاٹوں گا۔ پھر کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ کوئی بندہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کی تہبند، شلوار، دھوتی، پینٹ، جو بھی کپڑا پہنا جاتا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے نا، تو وہ ٹخنے آگ میں جلیں گے، جہنم میں۔ یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ہم اس حدیث کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں کہ جو بندہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لے، آپ اداروں میں چلے جائیں، آپ ادھر ادھر چلے جائیں، جس بندے کی شلوار پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہے اس کو کہتے ہیں مین کیا ہے، بارہ چھوڑ گئی ہے، تھلے کیچڑ ہے، تو بھی بڑھ گیا ہے۔ یہ جملے بولے جاتے ہیں کس پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے۔ ہم کیسے کہلاتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں؟ عملی طور پہ ہم انکار کر رہے ہیں حدیث کا، اور وہ دوست گمراہ کرتے ہیں۔ سلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی تو کتنا منٹ دوڑتے ہیں۔ کوئی دوست نماز پڑھنے لگ گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بڑھایا، جاننے دو، ایسی ہے نا، تو رات کتنے ہونا، دن کو کتنے ہونا، تیرے دن گڑے ہیں، نمازاں پڑھ کے کی وہ کھا رہے ہیں۔ یہ روٹین ہے ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے کی، اور گمراہ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، اور انہی دوستوں کی وجہ سے، جن دوستوں نے یا کبھی ہمیں گمراہ کیا یا انہوں نے نیکی کی طرف آنے نہیں دیا، ان کی وجہ سے ہم قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔
اور انہی کی وجہ سے ہم یا پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے وہاں پہ. کیوں کہ اگر دوست اچھے بنا لیے، اچھی عادتیں، نیک عمل، اللہ کے قریب پاس. دوست برے بنا لیے، بری عادتیں، برے عمل، اللہ سے دور پھر. تو اسلام نے، شریعت نے ہمیں ہر چیز کے اصول بتائے ہیں اور دوست بنانے کے بھی اصول بتائے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم معیوب سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی گاڑی والا دوست نہ ہو. کیوں نہ ہو بھائی؟ یہ تو ہر جگہ ہی کہتا رہتا ہے یار نماز پڑھو، روزے رکھا کرو، اللہ اللہ کریا کرو، کوئی پاکستان اچھے کام کر لو. یہ تو ہر جگہ یہی کہتا رہتا ہے. یہ ایک کام ہو گیا نہیں، ہم انکار کر دیتے ہیں اس سے دوستی سے. وجہ یہی ہوتی ہے. قیامت کا ایک اور منظر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں. جب قیامت کا دن برپا ہوگا، بہت سے مسائل ہوں گے. اس دن یہ دوستوں کا ایک اور مسئلہ یہ ہوگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. پھر یہاں وہی بات ہے، الاخلاء خلیل کہتے ہیں جو سب سے قریبی دوست ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے خلیل. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ بولا؟ خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کا دوست، قریبی ترین دوست. الاخلاء جو قریبی دوست، رات کو 2 بجے 3 بجے ضرورت پڑ گئی حاضر. ان دوستوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الاخلاء وہ قریبی ترین دوست، یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس دن، قیامت والے دن، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے. وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کو کھنگڑ میں ڈے ہوں گے. اتنا مسئلہ ہوگا اس دن اپنے آپ کو بچانے کا. یہاں عدالتوں میں ایک دوسرے کو بچانے ہم پہنچ جاتے ہیں، کچہریوں میں ہم پہنچ جاتے ہیں، تھانوں میں ہم فوراً دوست لے کے پہنچتے ہیں. یاروں کی گاڑی پڑی گئی ہوتی، موٹر سائیکل پڑی گئی ہوتے ہیں، ان کو چوک کے لے گئے ہوتے ہیں، کیس ہو گیا، بہت سے مسائل ہوتے ہیں. ہم پورا جتھا دوستوں کا لے کے تھانے پہنچ جاتے ہیں، اپنے یار کو چھڑا کے آئیے. قیامت والے دن صرف اپنے آپ کو چھڑا رہے ہوں گے اور جان بخشی تب تک نہیں ہوگی جب تک نیک اعمال کے پہاڑ پیش نہیں کریں اور نیک اعمال ان دوستوں نے کرنے نہیں دیے ہوں. پھر خلاصی ناممکن ہو جائے گی. اصل دن وہ ہے. یہاں تھانوں سے بھی ہم بچا سکتے ہیں دوستوں کو، عدالتوں سے بھی نکلوا سکتے ہیں، رشوتیں چل سکتی ہیں، سارا کچھ چل سکتا ہے. وہاں نہ رشوت چلنی، نہ سفارش چلنی، نہ باقی معاملات ہمیں پتہ ہے کیا کیا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں چلنا. ہر انسان نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. اور دوستوں نے، ماں نے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ، اس نے بھی بچوں کو چھوڑ دینا. تیاری یہیں پہ کرنی ہے اور دوست اچھے چننے. اگر ابھی بھی میرے دوست وہ نہیں ہے جو قرآن مطالبہ کرتا ہے، چھوڑ دیں ان کو. اللہ کو راضی کر لیں، دوست کا مسئلہ نہیں ہے. آج کل منظر بنا ہوا ہے الیکشن کا، اس میں بھی خاص طور پہ دیکھیں کہ جو جس کو آپ ووٹ ڈالیں نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں. جو رب کو یار 5 وقت کا نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ 5 سال میں آپ کو کیا ٹائم دے گا؟ وہ کیا کرے گا آپ کے لیے جو رب کے ہی نہیں ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ آپ کا حساب کتاب کیا رکھے گا؟ وہ تو اپنا حساب ہی رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے بنا ہی نہیں رہا. اس میں بھی میں واضح بات کرتا ہوں، یقیناً یہ پاکستان میں ایک منظر نامہ ہے اور اس میں سمجھتا ہوں مسجد میں اس پہ بات کرنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اس پہ بھی خاص کر دھیان رکھنا ہے. میں اس پہ لمبی بات نہیں کروں گا. اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے
جس کے ساتھ اس کو محبت ہے، جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہے نا، دنیا میں آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس کا دوست جنت میں جا رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ بھی ویسے ہی کریں گے۔ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی لگا لی تو یقیناً ہمارا فیصلہ انہیں کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم نے ان کے فرامین کا زبان سے، عمل سے یا کسی اور طرح سے انکار کیا، ہم زبان سے تو کہتے ہیں بڑی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن عمل نہیں کرتے، اگر ہم نے ان سے اس طرح دوستی نہ لگائی تو ہمارا فیصلہ شاید ان کے ساتھ نہ ہو سکے۔ آج کل بہت سے مولویوں نے ہمیں وہ حدیث سنا کے دین سے اتنا دور کر دیا ہے کہ جس نے بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جنت میں داخل ہو گئے۔ باقی یہ حدیث ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر کیوں کہا؟ کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دینے والا بھی بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا؟ اور مولویوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں جی، کچھ بھی کرتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے بیٹھے ہوں گے، ادھر ہو سکتے نہیں، ایسا نہیں ہونے لگا۔ پیپر دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں، راتیں جاگتے ہیں اور ان دنوں میں رب کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آگے پیچھے نمازوں کی فکر نہیں ہوتی، پیپروں کے دنوں میں تہجد پڑھ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ ہے۔ اور وہ امیدوار جو ووٹ لینے کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہے، وہ ان دنوں میں مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ میرے گھر کے قریب ایک آدمی نے تاجران کا الیکشن لڑا، کبھی نماز میں نظر نہیں آیا۔ وہ الیکشنوں سے 5 دن پہلے، الیکشنوں کے 5 دن بعد تک وہ ساری نمازیں پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد اب بھی وہ وہیں پہ باہر نماز ہو رہی ہوتی ہے اور باہر گپے مار لیتے ہیں۔ یہ کس کو دھوکہ دیتے؟ اللہ کو دھوکہ، بندوں کو دھوکہ، مخلوقات کو دھوکہ، اپنے آپ کو دھوکہ۔ ہم کھپاتے ہیں دنیا کے لیے اپنے آپ کو، اور جب مسئلہ آتا ہے کہ جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، تو اس پہ مولوی صاحب ہمیں کہہ دیتے ہیں وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے نہیں ہے، جو مرضی کرو۔